سجی ویندے پن کیا چاہ گئن یا سا کیا چاہ کے ورنے یا سارے وڈے چلے گئن کیا چاہ کے گئن اس واسطے جڑی مختصر زندگی ہے ایکو اساں آخرت واسطے بناونا ہے یہ مختصر زندگی دے اندر اساں آکے آخرت دی لمبی زندگی دی تیاری کرنی ہے اللہ رب العزت میں کو توقوں قبر دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرماوے آمین دے سامنے خطاب فرمیسن استاد العلماء ویز خوش اعلان حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب استاد الحدیث جامعہ تعلیم القرآن فتح پور دو پاوے سے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤفة المؤمن الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه
محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ تمام حضرات یہاں اس لیے جمع ہوئے تاکہ میرے چچا جی محمد اسلم صاحب جو اللہ رب العزت کو پیارے ہو چکے ہیں، اس دار فانی سے جا چکے ہیں، ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر آخرت کی تمام منازل آسان فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی سیئات کو معاف فرما کر حسنات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے جتنے مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ سب کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، آمین۔ اور جتنے انسان اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں اور آپ سب حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اپنے چچا جی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ساتھ ہی اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ ہمارے چچا جی یا جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر اور آخرت کی طرف جاتا ہے، وہ پیچھے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں اس راستے کا مسافر تھا، چلا گیا، تم بھی اسی راستے کے مسافر ہو، جس طرح میں ہمیشہ نہیں رہا تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، جس طرح تم نے مجھے دیکھا کہ میں خالی ہاتھ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم بھی سب کچھ یہیں چھوڑ کے اس راستے پر چلے آؤ گے۔ تو میں اور آپ فکر کریں اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کی خاطر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہم اس فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم فرمایا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مبارک زندگی عطا کی تھی، بہترین اسوہ اور نمونہ عطا کیا تھا، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ تو اختیار نہیں کر لیا؟ ہم فکر کریں اس بات کی کہ جس راستے پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کی رضات حاصل کر کے رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور دوسرے میرے اہل و بیت ہیں۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ستارے کے پیچھے چلو گے منزل مقصود پالو گے۔ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جس طرح طوفان نوح کے اندر اللہ کے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ جب کشتی نوح کے اندر سوار ہو گئے تو اتنے بڑے طوفان سے نجات پا گئے۔ اے میرے امتیوں،
اگر تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو گے، ان کی عظمت کو مانو گے، ان کی شان کو مانو گے، میرے نواسوں کے ساتھ محبت کرو گے، جس طرح طوفان نوح کے اندر کشتی میں سوار ہونے والے پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اسی طرح تم بھی میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، حوض کوثر پہ مجھ سے جرام شراب پیو گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں اگر اس بات پہ زور دوں کہ موت یقینی ہے، ہر حال کے اندر موت نے آنا ہے، اس بات کو تو ہر ذی شعور انسان جانتا ہے۔ ہر پڑھے لکھا آدمی، ان پڑھ آدمی یقین کے ساتھ اس بات کو جانتا ہے کہ موت یہ اللہ کی طرف سے اٹل حقیقت ہے، اللہ رب العزت کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ بات اس موت کی تیاری کرنے کی ہے کہ آیا ہم اس موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ محترم جہاں پر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کا تو یقین ہر کسی کو ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم 100% موت کی قبر کی تیاری کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ اگر ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں قبر کی تیاری کی فکر نہیں، ہمیں موت کی فکر نہیں، ہمیں پل صراط کی فکر نہیں، ہمیں میدان محشر کی فکر نہیں، تو پھر ہم غلطی کے اندر ہیں، ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں، پھر ہم غفلت کے اندر ہیں۔ پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھولے ہوئے راستے کو یاد کرنا چاہیے، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا چاہیے، پھر اللہ رب العزت کے کلام مقدس کو پڑھ کر کے اس سے راستہ حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ہمیں کلام پکار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہے گی اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات کا قبضہ ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سب چیزوں کو وجود عطا کرنے والی ذات ہے، ہر چیز کو بقا عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مشکل کشا ہیں، اللہ رب العزت ہمارے حاجت روا ہیں۔ سب کچھ اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے۔ محترم دوستو، ہم یہاں پہ اس لیے اکٹھے ہوئے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے ایصال ثواب کریں، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ہم اپنے بھائی کے لیے درجات کی بلندی کی دعا مانگیں اور اپنی فکر کریں کہ ہمارا بھائی اس راستے پہ چلا گیا، اس جہان کو چھوڑ گیا، ہم نے بھی اس جہان کو چھوڑ جانا ہے، ہم نے بھی تنہا قبر کے اندر جانا ہے، وہاں اعمال کے سوا کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر مثال دے کر کے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہو، اس کے بھائی ہوں، اور اس کے بھائی ایک تو وہ ہے جو دنیا تک کام آتا ہے،
اس کا مال بھی دنیا تک کام آتا ہے، اور اس کا ایک بھائی جو اعمال کی شکل کے اندر ہے وہ انسان کی قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، پل صراط پر بھی کام آئے گا، میدان محشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ جب تک اس کو جنت تک نہیں پہنچائے گا یہ عمل اس کے کام آتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ زندگی اسی طرح بسر کرو جس طرح پروردگار نے زندگی گزارنے کا حکم دیا، طریقہ وہی اپناؤ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے کہ حکم اللہ رب العزت کا، طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اللہ کے حکم سے ہٹو گے تب بھی تمہاری عبادت قابل قبول نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹو گے تب بھی تمہاری عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے محترم دوستو، ہم اس دنیا کے اندر مرنے کے بعد شروع ہونے والی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، ہم اس کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مختصر سا وقت عطا کیا، مختصر سی زندگی جس کی ابتدا بھی انسان کے بس کے اندر نہیں، جس کی انتہا بھی انسان کے بس کے اندر نہیں۔ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو درمیانہ مختصر سی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی بھی رب چاہی گزار لو، جب تم جنت کے اندر ہوگو من چاہی زندگی عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے جنت کے اندر جو انعامات تیار کر رکھے ہیں، جنت کی جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کا تصور جنت کی خوبیوں کے اندر جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت کی خوبیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور امتیوں کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پیغمبر عطا کیا، وہ محبوب نبی کریم عطا کیا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر سونے محمد نے آنا نہ ہوتا تو اللہ رب العزت زمین و آسمان کو وجود بھی نہ عطا کرتے۔ اگر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری نہ ہوتی، یہ چاند اور سورج کو روشنی نہ ملتی، ستاروں کو روشنی نہ ملتی، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے یہ زمین کو وجود ملا، آسمان کو وجود ملا، سورج اور چاند کو روشنی ملی، اور دریاؤں کے اندر پانی چلنا شروع ہوا۔ یہ سب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی اپنی امت کی فکر فرما رہے ہیں، آتے ہی اپنی امت کی بخشش دعا مانگ رہے ہیں، آتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سر سجدے کے اندر ڈال کر کے امت کو تعلیم اور سبق دے رہے ہیں کہ میں تمہیں ان معبودان باطلہ سے ہٹا کر معبود برحق کے دروازے پر جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع اور مقام پر اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے، اپنی امت کی فکر فرمائی ہے، اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگی ہیں۔ تو اس لیے امت کو بھی وفادار ہونا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، آپ کی سیرت کو بھی سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر اعلان فرما دیا کہ تم میری محبت چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، اور تم اس بات کو چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، تو پھر میں نے اپنی رضا مندی کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ میرے محبوب کی عملی زندگی ہے۔
तुम्हारी अमली जिंदगी मेरे महबूब की जिंदगी के मुताबिक बच्चा पैदा हो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका दिया कि जब बच्चा पैदा हुआ है, दाएं कान के अंदर अल्लाह की किबरियाई की आवाज लगाओ, दाएं कान के अंदर अल्लाह की किबरियाई की आवाज लगाओ। पहले ही दिन से उसको ये बता दो कि तू रब की फर्मा बरदारी के लिए पैदा किया गया है, रब के सामने सजदा रेज होने के लिए पैदा किया गया है। तू रब का गुलाम है, किसी बंदे का गुलाम नहीं है। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या क्या नेमतें अता की, दूर जाने की बात नहीं। इंसान सिर्फ अपनी जात के अंदर, अपने जिस्म के अंदर ख्याल करे, तसव्वुर करे, गौर व फिक्र करे। एक एक नेमत दूसरी नेमत से बढ़ती चली जाएगी, एक एक नेमत की अजमत दूसरी नेमत से बढ़ती चली जाएगी। अगर इंसान अपने हाथों की तरफ देखे तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इंसान अपने पाँव की तरफ देखे तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इंसान आंखों की तरफ देखे ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। उनसे पूछो आंखों की कदर जिनके पास आंखें नहीं हैं, पाँव की कदर उनके पास जाकर के पूछो जो लंगड़े और अपाहज और माजूर हैं, और जुबान की कदर उनसे पूछो जो बोल नहीं सकते, जुबान होने के बावजूद जो बोल नहीं सकते, और कानों की कदर उनसे पूछो, कान होने के बावजूद उनकी सिमात नहीं है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये नेमतें अता की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये आज़ा अता किए, नेमतें अता की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर नेमत का शुक्रिया ये है, अल्लाह ने जो नेमत जिस मकसद के लिए दी है उस नेमत को उसी मकसद के अंदर इस्तेमाल करना, ये नेमत का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम मुकद्दस के अंदर फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा करता चला जाऊंगा। वाला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे तो फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मेरा दर्दनाक अजाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये नेमतें अता की है, हम सुबह शाम दिन रात अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अब अपने गिरबान के अंदर झांके कि हम इन नेमतों का शुक्रिया कितना अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खाने के लिए रिज़्क़ अता किया, पीने के लिए पानी अता किया, मशरूबात अता किए, दूध अता किया, किस्मों किस्म की नेमतें अता की। हम जरा सोचें, इतनी नेमतें इस्तेमाल करके हम शुक्रिया कितना अदा करते हैं। रब कहता है 24 घंटे की जिंदगी के अंदर मेरी नेमतें इस्तेमाल करो, सिर्फ 5 वक्त मेरे दरवाजे पे आ जाओ, और मेरे दरवाजे पे आओगे फिर भी मैं तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा। मेरे दरवाजे पे आओगे, घर से वुज़ू करके आओगे, एक एक कदम पर तुम्हारे नाम अमाल के अंदर नेकी लिखवाता जाऊंगा, सवाब देता जाऊंगा। और मस्जिद के अंदर आकर के नमाज पढ़ोगे, जमात के साथ नमाज पढ़ोगे, 27 गुना सवाब बढ़ा दूंगा। घर के अंदर नमाज पढ़ोगे, 1 गुना सवाब मिलेगा। तुमने मुशक्कत उठाई, कदम उठाए, तकलीफ उठाई, मस्जिद के अंदर आए, तुमने मेरे घर के अंदर नमाज पढ़ी, मैं तुम्हारा इकराम कर रहा हूँ, तुम्हारे नाम अमाल के अंदर 27 गुना सवाब लिख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका के अंदर आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा घर से चलता है, उसका इरादा ये है कि मैं मस्जिद के अंदर जा करके जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। जब मस्जिद के अंदर पहुंचता है, जमात हो चुकी होती है, उसका दिल मूंझा होने लगता है, परेशान होने लगता है। मौला मैं तो जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दिलों के तसव्वुर को भी जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के ख्याल को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बंदा, मेरा बंदा तो मेरी घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आया था, तेरा इरादा था जमात के साथ नमाज अदा करूंगा, अब तू मस्जिद के अंदर पहुंचा, जमात हो चुकी है, तू परेशान हो रहा है। परेशान क्यों होता है? भला मेरे खजाने के अंदर कोई कमी है? तू जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आया था, तुझे जमात की नमाज नहीं मिली, मैंने अपने शान करीमी के साथ तेरे नाम अमाल के अंदर जमात का सवाब लिख दिया है। ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, जरा अपनी शान देखो, अपना मकाम देखो,
اپنی نسبت دیکھو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طرف دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روتی ہوئی اداؤں کی طرف دیکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دیکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کو دیکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کو دیکھو، کہاں کہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد فرمایا، تمہارے لیے دعائیں مانگی، تمہارے لیے صورتیں پیدا کی۔ حاجی حج پر گیا اور وہاں پر حج کے اندر جا کر کے میدان عرفات کے اندر وہ حاجی دعائیں کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت موسلادھار بارش کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرے سارے امتی حج پر نہیں آ سکے، میرے کچھ غریب امتی ایسے ہیں جو حج پر نہیں آ سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ دیکھا تو فرمایا میرے وہ امتی ہو جو تم حج پر نہیں آ سکے، تم نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے، تم تھوڑی سی حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو، جہاں اللہ رب العزت کی رحمت حاجیوں پہ برسے گی کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، آج میں اور آپ فکر آخرت کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم اپنی قبر کی فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم دنیا کے سارے ساز و سامان کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، زندگی کی آسائش کے لیے بہت کچھ ہم کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے قبر کے سوال بھی یاد کیے ہیں کہ ہم نے مر کر جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، کوئی ہے دنیا کے اندر مئی کلال جو کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے؟ لوگوں نے خدا تک کا انکار کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انکار کیا، ہر چیز کا انکار کیا۔ موت واحد چیز ہے جس کا انکار کرنے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ جب یقین ہے مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے قبر کے سوال کے بارے میں کبھی فکر کی ہو کہ ہم قبر کے اندر کیا جواب دیں گے؟ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے جب قبر کے اندر سوال کریں گے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فرشتے آ کر کے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اب جس نے رب کو یاد کیا ہوگا، جس نے رب کے حکم کو مانا ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرا ہوگا، جس نے رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، جس نے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت حاصل کی ہوگی، وہ تو جواب دے سکے گا۔ اور جس نے کبھی رب کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا، جس نے کبھی اپنے رب کا نام ہی نہیں لیا، جس کے دل کے اندر رب کا کبھی خوف ہی پیدا نہیں ہوا، جس کے دل کے اندر کبھی رب کی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے تو وہ آدمی کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور دوسرا سوال کریں گے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اب جس آدمی کو اپنے نبی کا نام بھی نہیں آتا، جس آدمی کو اپنے نبی کے والد گرامی کا نام بھی نہیں آتا، جس انسان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام بھی نہیں آتا، جس آدمی نے کبھی نبی کے نام کو بھی یاد نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی یاد نہیں کیا، کبھی اس نے اپنی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی بنائی ہی نہیں، جس آدمی نے اپنے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائی ہی نہیں، جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں پہچانا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نہیں پہچانا، جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نہیں جانتا، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کو نہیں جانتا، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں کو نہیں جانتا، جسے حضور علیہ السلام کی زندگی کا پتہ نہیں، جسے یہ معلوم نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، جسے یہ معلوم نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا بتلایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دینے کا طریقہ کیا بتلایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا بتلایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی کو قبر کے اندر اتارنے کا طریقہ کیا بتلایا۔ اس لیے محترم دوستو،
यही चीजें हैं फिक्र करने की, यही चीजें हैं सोचने की। इसीलिए हम इस दुनिया के अंदर आए थे कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को पूरा करके, फराइज को पूरा करके, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी को अपना करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत सुगरा के भी हम मुस्तहिक बन जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा के भी हम मुस्तहिक बन जाएं। और उम्मती होने के नाते इस बात पर यकीन है, जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत नहीं फरमाएंगे उस वक्त तक तो हिसाब व किताब भी शुरू नहीं होगा। आज की गर्मी हमें बहुत सताती है, हम इस गर्मी के लिए कितनी फिक्र करते हैं, सोचते हैं, सामान मुहैया करते हैं। कभी हमने कब्र की गर्मी के बारे में भी सोचा है, कभी हमने मैदान महशर की गर्मी के बारे में भी सोचा है, हमने कभी पुल सिरात की मंजिल के बारे में भी सोचा है। आज हम कहते हैं बस यही दुनिया है, इसी की आसैश और राहत है। हमने कभी एक लम्हे के लिए अपने गिरबान के अंदर झांक करके नहीं देखा कि रब ने तो मुझे भेजा था फराइज को अदा करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था कुरान की तिलावत करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था नमाज अदा करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था मसाजिद आबाद करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था मुसलमानों के साथ खैर खई करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था दूसरे मुसलमानों के साथ हमदर्दी करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था वालिदैन की ताज़ीम करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था पड़ोसियों के हुकूक अदा करने के लिए, रब ने तो मुझे भेजा था जानवरों के साथ भी एहसान करने के लिए। और मैं दुनिया के अंदर आ करके अपने रब के हुक्म नमाज को भी छोड़ दिया, मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्री जिंदगी को भी छोड़ दिया, मैंने अपने वालिदैन की अजमत को भी छोड़ दिया, मैंने अपने पड़ोसियों के हुकूक भी छोड़ दिए। आज हमारी मजालिस, हमारी महफिल गीबत और गिले और शिकवे से भरी पड़ी हैं। हम 2 आदमी बैठते हैं, 3 आदमी बैठते हैं तो दूसरे का गिला शिकवा है, और 4 आदमी बैठते हैं तो कभी हम भाई का शिकवा कर रहे हैं, कभी हम हमसाए का शिकवा कर रहे हैं, कभी हम रिश्तेदार का शिकवा कर रहे हैं, कभी हम हुक्मरानों का शिकवा कर रहे हैं, कभी हमने अपनी फिक्र भी की है कि हमने कब्र के अंदर भी किसी चीज का जवाब देना। तो इसलिए मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि डरने का हक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत न आए मगर फर्मा बरदारी की हालत में, मरते दम तक तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार रहो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार रहो। और अगर तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी न की, अगर तुमने रब का दरवाजा छोड़ दिया तो दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। आज मिन हैसुल उम्मा परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, इज्तिमाई तौर पर अफराद, जमातें, मुल्क, मिल्लत सब परेशान हैं। वजह यही है कि आज हमने रब के दरवाजे को छोड़ दिया है, आज हमने अपने परवरदिगार के दरवाजे को छोड़ दिया। हर तरफ से हमारे ऊपर मुसीबतों की यलगार है, कहीं महंगाई की मुसीबत, कहीं बीमारियों की मुसीबत, कहीं किसी चीज की मुसीबत, कहीं झगड़ों की मुसीबत, आपस के तनाज़ात, आए दिन एक दूसरे के साथ झगड़ा, ये सब कुछ तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम रब के दरवाजे पे आना गवारा नहीं करते। आज इतनी बड़ी मुसीबत के होते हुए मैं आप हजरात से ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं कि जिन्होंने आकर के रब के दरवाजे पे तौबा की है। आज उम्मत को मिन हैसुल उम्मा इज्तिमाई तौर पर तौबा की जरूरत है, इज्तिमाई तौर पर इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। आज ये कोई ना कहे कि फलां के जानवर बीमार हैं, आज ये कोई ना कहे कि फलां के ऊपर मुसीबत आई हुई है। आज मिन हैसुल उम्मा पूरी उम्मत मुसीबत की लपेट के अंदर है, और इससे निजात का रास्ता एक ही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरवाजे पे आ जाओ। जब इंसान का जुर्म इनफरादी होता है तो तौबा भी इनफरादी तौर पर की जाती है, और जब जुर्म इज्तिमाई हो, मिन हैसुल उम्मा जुर्म हो रहा हो, तो फिर तौबा भी इज्तिमाई तौर पर जरूरी होती है। इसलिए आज अगर हम
پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، آج ہم اگر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج بھی پروردگار کا دروازہ کھلا ہے، توبہ مانگنے کے اندر دیر ہے، بخشش مانگنے کے اندر دیر ہے، رب العزت کی طرف سے بخش دینے کے اندر دیر نہیں۔ اور جو آدمی اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے مصیبتوں کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ ذرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر یہ تھا، تھوڑی سی آندھی تیز چلتی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کے اندر تشریف لے جاتے، جب تک وہ آندھی بادل خیریت کی صورت اختیار نہ کرتا، اس وقت تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی طرف دعا کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ آج میری اور تیری زندگی کے اندر جب بادل آتے ہیں، اندھیریاں آتی ہیں، تو ہم رب کے دروازے پر جانے کے بجائے ہم اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، ہم دکانوں کے دروازے بند کر کے، گھر کے دروازے بند کر کے ہم فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم گانے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم نوافل ادا کرتے، رب کا کلام اٹھا کر کے ہم توبہ اور استغفار کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد و نصرت تو ویسے ہو جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوئی، ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مدد و نصرت تو ویسے ہو جیسے اہل بیت کے ساتھ ہوئی۔ ہم محبت کے دعوے تو صحابہ کرام کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے دعوے تو اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں، ہم محبت کے دعوے حضور علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے دعوے سیدہ شباب اہل الجنہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ذرا ان کی زندگی کو تو اٹھا کر کے دیکھو، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا نواسہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس بات کو تو ہم خوشی کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ ذرا ان کی عملی زندگی کو تو دیکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے قاری ہیں، یومیہ قرآن مجید کا ختم فرما رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں حسن و حسین کے ساتھ محبت ہے، میں بھی کہتا ہوں، اور حسن و حسین کی محبت سنی کے ایمان کا جز ہے۔ اگر حسن و حسین کی محبت نہیں، وہ ایمان سے خالی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ایمان کا جز ہے۔ ہم دو آنکھوں والے ہیں، ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، دوسری طرف اہل بیت ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا جز اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس طرح ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی طرح محبت رکھتے ہیں، ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ اور ہم تمہیں بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ والے بھی بنو اور اہل بیت والے بھی بنو۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم حسن والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم حضرت حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں حسین کی زندگی اپنانا ہوگی۔ اب دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنے گھر کے اندر رکھی، سارا خاندان شہید کرا دیا، قربان کرا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے قاری، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے قاری، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی قاری، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی قاری، پورا گھرانہ قرآن کا قاری۔ اور کربلا کی رات کو پڑھ کر کے دیکھو، اور دشمن مقابلے کے اندر ہے، شمر سامنے ہے، ننگی تلواریں موجود ہیں، خیمے کے اندر قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی ہے، اور کوئی
کارروائی کلال ہے تو آ کر کے ثابت کرے کہ کربلا کے میدان کے اندر، کربلا کے رات خیموں کے اندر کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ 10 محرم الحرام کے دن جس وقت قاسم جیسے جوان شہید ہو گئے. قاسم کو تم کیا جانو؟ قاسم تو ایسا خوبصورت جوان تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا. جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی جوانی کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے جذبے جہاد کو دیکھ کر کے دشمن کی تلواریں روک گئی. اور جس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے، تو دشمن نے کہا اب تک تو نے حسین اوروں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اب اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے گا تو پتہ چلے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال کی زندگی کے اندر بوڑھا انسان 18 سال کے لخت جگر کی لاش اٹھا رہے ہیں، رب کی طرف نظر کر کے اوپر نگاہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی اس پہ راضی ہے. میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا درس دیا؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے رفقا شہید ہو گئے، نماز ظہر کا وقت ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شمر کو کہو جنگ بند کر دے، میں نے اپنے رب کا فریضہ ادا کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. شمر نے کہا حسین کی نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شمر تو جنگ بند نہیں کر سکتا، میں رب کے فریضے کو نہیں چھوڑ سکتا. اسی تلوار کے سایوں کے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ذرا بلند آواز سے، جو محبت کرتے ہیں بلند آواز سے کہو، ہاتھ اٹھا کر کے کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اگر حسین اس وقت نماز نہ پڑھتے تو کیا ان کا جنت میں داخلہ نہ ہوتا؟ ضرور ہوتا، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت فرما چکے تھے جب تک حسن و حسین بچے تھے، کھیلتے تھے، دوڑنے کے قابل تھے، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور جبرائیل نے آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا اللہ کہتا ہے جبرائیل مجھے بتا کے جا رہے ہیں کہ حضرت حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکل گھڑی کے اندر تلواروں کے سائے کے نیچے اگر نماز نہ پڑھتے وہ جنت کے اندر نہ جاتے ان کے جنتی ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن اس مشکل مرحلے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھ کر کے نانے کی امت کو یہ سبق دیا کہ رب کا فریضہ ہر حال کے اندر ادا کرنا ہے، چاہے وہ سکون کی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، عدم جنگ کی حالت ہو، جو حالت بھی ہو رب کے فریضے کو نہیں چھوڑنا، پہلے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے، پھر باقی کام بعد کے اندر کرنا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو مصلی نبوی کے اوپر شہید ہوتے ہیں اور زخمی ہو کر کے گرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں پہلے ان لوگوں کو نماز پڑھو پھر میرا حال دیکھنا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، نماز کی حالت کے اندر شہید ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں شہید ہوتے ہیں. اور نانے کی امت کو یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں کہ یہ فریضہ پہلے ادا کرنا ہے. اس لیے ہم بھی حسینی ہیں. کب ہم حسینی بنیں گے؟ جب ہماری سیرت بھی حسین والی، جب ہماری صورت بھی حسین والی، جب ہماری زندگی بھی حسین والی، جب ہماری موت بھی حسین والی، جب ہم قرآن پڑھیں گے تب ہم حسینی ہوں گے، اور جب ہم نوافل پڑھیں گے تب ہم حسینی ہوں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 25 حج کیے ہیں، ہر حج پیدل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین تم حج پر جاتے ہو، اتنا طویل سفر پیدل کرتے ہو. فرمانے لگے کہ جب میں مکہ المکرمہ کی طرف جاتا ہوں میرے سامنے میرے رب کا گھر ہوتا ہے، اس کی عظمت سامنے ہوتی ہے، اس پہ سواری پر سوار ہونا برداشت نہیں کرتا.
پیدل چل کر کے جاتا ہوں، جب مکہ المکرمہ سے مدینہ الرسول کی طرف آتا ہوں تو نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہوتا ہے، جرت نہیں ہوتی، گوارا نہیں ہوتا کہ میں نانے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر کے جاؤں۔ آج ہم یہ زندگی پیش کریں، یہ عمل پیش کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں اور ان والی زندگی بسر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، آخرت کی فکر کریں، قبر کی تیاری کریں۔ سارے دوست چونکہ میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں اپنا حق ادا کرتے ہوئے برملا اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے وسیعت والوں کو ہاتھ جوڑ کر کے یہ التماس کروں گا، درخواست کروں گا، خدا را جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا اسی مقصد کو یاد کریں۔ ہم آپس کے جھیڑے جھگڑے، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت کو پیچھے پھینک کر کے اپنی آخرت کی فکر کریں، قبر کی تیاری کریں، اللہ کے دروازے پہ آئیں، اللہ کے کلام مقدس کو سینے کے ساتھ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سینے کے ساتھ لگائیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو سینے کے ساتھ لگائیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، خدا را صراط مستقیم پر آ جائیں، تاکہ جس طرح ہم یہاں سارے جمع ہیں اسی طرح ہم سارے کامیاب ہو کر اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے لوائے الحمد کے اندر ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت صغریٰ کبریٰ نصیب فرمائے، آپ کے مبارک ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔